نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد نماز جمعہ تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں. عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات سنائے جاتے ہیں. آپ کا علم اور تقدس اور فہم دین کا فہم صحیح ہمارے جو اکابر ہیں حضرت کے معاصر کہہ لو چھوٹے بڑے علماء ہمارے تو اکابر ان کے مابین بھی مسلم تھا. آپ کا مقام تجدیدی ہے، صرف اصلاحی اور ارشادی نہیں ہے. تو حضرت کی باتیں دین کا لب لباب، قرآن پاک اور حدیث شریف کا خلاصہ نچوڑ، اور انہی دین کے دونوں سر چشموں اور چشموں سے مستفاد و ماخوذ ہوتی ہیں. انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑے بزرگوں نے فرمائی. اپنے زمانے کے بڑے محدث اور فقیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کے کچھ فرمانے پر یہ فرمایا تھا کہ مواعظ و خطبات تو میں دیکھ چکا ہوں، سب ان میں تو کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. حالانکہ وعظ آدمی کا فی البدی ہوتا ہے، تو پھر تصنیف اور تالیف تو پھر بھی سوچ کر، دیکھ کر، مطالعہ کر کے، غور کر کے ہوتی ہے، اور وعظ و بیان تو فی البدی ہوتا ہے. اب حضرت کو یوں اطمینان ہوا کہ الحمدللہ جب مواعظ و بیانات و خطبات کے تعلق سے یہ بات ہے تو پھر تو امید ہے کہ تصنیف اور تالیف پر بھی اطمینان کیا جا سکتا ہے. عجیب شان ہے حضرت کے علوم کی. یہ حضرت کے ارشادات کمالات اشرفیہ کے نام سے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ نے جمع فرمائے، جو حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے. ایک عجیب و غریب قسم کا ملفوظ جامع ملفوظات نقل فرما رہے، ایک بات نقل فرما کے پھر فرما رہے ہے. تو یہ بھی، اس سے بھی انشاءاللہ نفع اور فائدہ ہوگا. حضرت کے تو تمام ملفوظات میں افادیت اور نفع کا پہلو ہے. ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی بات ہے، صحیح ہے. حضرت کے ملفوظات کی مثال تو ایسی ہے جیسے مٹھائیوں سے بھری ہوئی الماری، جس کے مختلف خانے ہیں، ہر خانہ مٹھائی سے بھرا ہوا ہے. اب کوئی بھی خانہ کھولو مٹھائی ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ ذائقے کی ہے. ایک عجیب و غریب عبرت ناک معاملہ ہے. اور پھر حضرت کے ارشاد ہے، وہ سناتا ہوں. یہی کتاب کھلی، دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب، مولانا صاحب نہیں کہتے تھے، اور اگر اب مولوی صاحب کسی کو کہہ دیں تو یوں سمجھے گا کہ اوہو مجھے چھوٹا عالم سمجھا تو مولوی کہہ دیا. مولانا صاحب کہتے، حالانکہ مولانا میں تو ہماری طرف نسبت ہے، اور مولوی میں مولا اللہ کی طرف نسبت ہے، مگر سمجھتے نہیں لوگ. عرفی اطلاق چونکہ ایسا ہی ہے. مولوی صاحب وہ وقت عجیب تھا. مدرس اول، مدرس دوم، چھوٹے مولوی صاحب، بڑے مولوی صاحب. اور اب تو دیکھو کیسے کیسے القاب ہیں. بس القاب پر کوئی بات نہیں کرتا، ورنہ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کے ارشادات اس تعلق سے بہت ہیں. دیر ہو جائے گی، اسی کو سناتا ہوں. ہر جمعہ کو دیر ہو جاتی ہے، ویسے تو 10-15 منٹ کا اصل معمول ہے. ایک مولوی صاحب نے اپنے ملفوظات خود جمع کیے تھے. ارے یہ کیسے؟
کس شان سے جمع کیے وہ بھی سن لو. اور ملفوظات کا آغاز اس لفظ سے تھا کہ فرمایا. اسی نوع کا ایک واقعہ ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں بھی پیش آیا. یہ تو میں نہیں بتاتا کس کے تعلق سے. ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزہ نے تازہ ایک صاحب کو اجازت بیعت دی تھی. وہ اتفاق سے وہ صاحب حضرت کے ساتھ افریقہ کے سفر پر چلے گئے. حضرت درخواست دی، حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی جا سکتے ہو. اب ان کے ایک دوسرے مخالف اور حاسد، انہوں نے ان کے تعلق سے ایک چھوٹا سا کتابچہ فرضی اور جعلی اور مصنوعی تیار کیا. ملفوظات حامی کیا نام تھا اس کا مجھے صحیح طرح سے نہیں ہے، شیخ طریقت و فلاں فلاں فلاں، اور فرمایا 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 ان کی طرف منسوب کر کے اور حضرت کو بھیج دیا. حضرت والا شاہ ہردوئی قدس الروح تو بہت بااصول شیخ تھے کہ اچھا ہے کسی طرح ان کی اجازت بیعت اور خلافت سلب کرائی جائے. حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا. وہ میرے پاس آئے دوڑے بھاگے. میں جب جلال آباد تھا اور سارا ماجرا بیان کیا. کچھ تھوڑی سی غلطی ان کی بھی تھی. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے، میں اپنے قلم سے تو کچھ نہیں لکھوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا صحیح صورتحال ہے کیا. البتہ میں کچھ رہنمائی ضرور کروں گا اور قلم بھی نہیں دوں گا آپ کو اپنا، نہ کاغذ دوں گا. ہاں رہنمائی کروں گا، آپ ایسا 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 کیجئے. تو 2-3 مرتبہ آئے. انہوں نے حضرت کو پھر کوئی معذرت نامہ کوئی تحریر لکھی تو معافی تلافی تو ہو گئی، تو بچ تو گئے گویا. خلافت سلب ہونے سے ڈرتا ہے آدمی. ہاں کیوں ڈرتا ہے وہ تو وہ بتائے گا بھائی کیوں ڈرتا ہے. ہاں ایسا ہوا تھا. حاسدین بھی ہوتے ہیں. یہ تو خود انہی کا ہے، خود انہوں نے کیا ہے صاحب. ملفوظات کا آغاز اس لفظ سے تھا کہ فرمایا. انہوں نے فرمایا 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 اور خود اپنے ملفوظات جمع کر دیے. نفس بھی عجیب چیز ہے. حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کا ارشاد ہے نفس مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے. کام کر رہا ہے بھائی. یہ رات بتایا بازوں نے کہ پیچھے آواز نہیں جاتی، آواز آ رہی ہے. نفس مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے. شیطان کو شیطان بھی اس کے نفس ہی نے بنایا تھا، پہلے سے کوئی اور شیطان نہیں تھا. تو نفس تو شیطان کا بھی باپ ہوا، ابو الشیطان. نفس کی شرارت نفس دیکھ لو. جس نے اپنے نفس اور مقاصد نفس کو سمجھ لیا، من فہم مقاصد نفسہ فہو فہیم فہو فقیہ. قید نفس کو سمجھنا بڑی چیز ہے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. قید نفس اس کی اطلاع حضرت کو ہوئی، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کو. وہ مولوی صاحب حضرت والا کی خدمت میں حاضر تھے، موجود تھے وہاں. گویا مجرم موجود ہیں تھانے میں حاضر. حضرت والا نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اٹھ جاؤ اور ہمیں صورت مت. ہاں یہ بھی ہے کہ حضرت کے مجاز بھی تھے. وہ حضرت نے اجازت بیعت کا تعلق، اجازت بیعت بھی دی تھی. ہوتا ہے بعض مرتبہ
تمکن اور تمکین کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن پھر تلون ہو سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے آدمی۔ ہاں، ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ سے حضرت کے بعض قریبی لوگوں نے جو حضرت سے وابستہ تھے پوچھا، حضرت بات تو ایسی ہے کہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور حضرت ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں 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 کہیے، کیوں کیوں کہیے، حضرت بولتے تھے کئی مرتبہ، حضرت ہمت نہیں ہوتی، وہ بات ہی ایسی ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، بات کہنے کی ہے تو کہیے، بات کہنے کی ہے تو کہیے۔ حضرت یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہم آپ کے خلفاء میں سے، لوگوں میں سے کس کی طرف رجوع کریں؟ حضرت جلال آبادی قدس سرہ تو کامل شیخ تھے، کامل شیخ تھے، واقعی امام تھے فن کے، اور اس باب میں بالکل بے مروت تھے، اس باب میں، باب اصلاح میں بالکل بے مروت۔ میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، میرے بعد کس کا کیا حال ہوگا، میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، دیکھ لینا، دیکھ لینا، دیکھ لینا۔ تو بات صحیح ہے، بڑے بڑے مشائخ کے اجازت یافتہ مجازین و خلفاء بعض تو ایسے تلون کا شکار ہوئے، ایسا بالکل رجعت قہقرا اور الٹا سفر ہو گیا کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں تک تلون ہوا کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، نماز بھی ختم، بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، عام طور سے نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِمَا عَمَّ وَغَلَبَ لَا لِمَا شَذَّ وَنَدَرَ۔ تو اب یہاں دو پہلو ہیں، تو اجازت بیعت کے بعد آدمی کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے بس ہو گیا، مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ اندری رہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ پہلا دم آخر مضاف مضاف الیہ ہے، دوسرا یا مجہول والا ہے۔ اندنی رحمی تراشو، ہر وقت ادھیڑ بن میں لگا رہے۔ حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ اپنی فکر میں بھی لگا رہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے، نہ سوچے کہ وہ میں تو کامل و مکمل ہو گیا، ہو جاتا ہے بعض مرتبہ تلون ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ دوسرے لوگوں کو انما العبرۃ لما عم وغلب کے پیش نظر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہاں، لما، چونکہ شذوذ کا اعتبار تو کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ علوم و فنون میں ہوتا، نہ شرائع میں ہوتا، شذوذ کا نہیں اعتبار ہوتا۔ مجھے ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرکزہ نے حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے مجازین میں سے اپنے علاقے کے کسی مجاز اور خلیفہ کا ایسا ہی ایک عبرتناک و ہیبت ناک واقعہ سنایا تھا، جو حضرت دیکھے برتے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب، ان کا مشاہدہ تھا، تو اس لیے بھائی ڈرنا چاہیے۔ حضرت کے اجازت بیعت دی جاتی ہے تو کبھی وہ حالت پیدا ہو جانے پر، عام طور سے تو، اور کبھی اس کی توقع ہو جانے پر، اور جیسے مجتہد سے اپنے اجتہاد میں چوک ہو سکتی ہے، تو یہاں بھی شیخ اور مصلح سے اپنے اس اجتہاد میں تسامح ہو سکتا ہے، چوک ہو سکتی ہے۔ بس نیت صحیح ہونی چاہیے، دیکھ لے مصلح اور مرشد، نیت صحیح ہونی چاہیے اور تیقظ بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے بعض مرتبہ۔ یہ بھی اپنے بزرگوں کی فرمائی ہوئی، ارشاد فرمائی ہوئی بات ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی وہ ہر لحاظ سے کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے تبھی، نہیں، بعض مرتبہ توقع پر بھی دی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت جلال آبادی قدس سرہ کا کیسا اصولی جواب ہے، سبحان اللہ، یہ حضرت کے واقعی صاحب فن ہونے کی دلیل ہے۔ میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، میرے بعد کس کا کیا حال ہوگا، میرے بعد کس کا کیا حال ہوگا، دیکھ لینا، دیکھ لینا، دیکھ لینا، یوں فرمایا حضرت نے۔
اب دیکھیے حضرت کے مجاز ہیں، اب یہ کیا ہوئی شرارت نفس کہ اس طرح سے اپنی باتوں کو جمع کر رہے، حالانکہ اس میں تو عبدیت و فنائیت میں آدمی کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے اچھا ہے مجھے کوئی جانے ہی نہ، پہچانے ہی نہ، وہ بضرورت اصلاح کا کام کرتا ہے بضرورت۔ اب دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعضوں پر غلبہ فنائیت اس قدر ہوتا ہے، غلبہ عبدیت، کہ وہ اصلاح کے کام سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے، ہوتا ہے۔ شاہ پرتاپ گڑھی نے بول اللہ مرکزہ، احمد تو عاشقی بے مشیخت تو راچکار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد، احمد تو عاشقی بے مشیخت تو راچکار۔ فارسی پڑھنی چھوڑ دی مولویوں نے، ایسے ہی مشورہ دینے والے ہو گئے، اب کیا کریں گے فارسی پڑھ کے، امیر تو کوئی ضروری نہیں ہے، اب تو اردو میں کتابیں آ گئی۔ کتنے سرسری اور سطحی علم رکھنے والے لوگ ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، کیا فارسی صرف نومیر و میزان و پنجگن کے لیے پڑھائی جاتی تھی؟ عجیب و غریب بات ہے۔ فارسی خود ایک زبان کی حیثیت سے بھی مقصود ہے، اور فارسی میں اس قدر علوم ہیں سلف کے، متقدمین کے، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند اور اسرے شاہ ولی اللہ اور علماء فرنگ محل، اتنے علوم ہیں فارسی میں کہ اب بھی وہ مالا بدہ منہ کے قبیل سے ہے، چارہ نہیں ہے۔ کیسے لوگ ہو گئے کہ فارسی کی ضرورت نہیں؟ بہت حیثیتوں سے فارسی کی ضرورت ہے، یہاں تو اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں سمجھاتا، بہت ضرورت ہے فارسی کی۔ احمد تو عاشقی، احمد تو عاشق ہستی بے مشیخت تو راچکار، پیری مریدی چھوڑ، کیا ہے ہو سلسلہ ہوا نہیں ہوا، دیوانہ باش اللہ کا عاشق بنا رہے، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد۔ علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ، حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کے مجاز اور خلیفہ، اور ذکر و اوراد کے بڑے پابند، کم لوگ جانتے ہیں، شان علمی کا غلبہ رہا، اصلاح ظاہر و باطن کے کام میں نہیں لگے، لیکن اصلاح کرائے ہوئے تھے۔ ہمارے سبھی اکابر علماء دیوبند کی یہ شان ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہو جاتا ہے اس طرح سے، حضرت جلال آبادی قدس سرہ نے اس لیے یہ بات فرمائی تو حضرت کو اطلاع ہوئی، وہ مولوی صاحب حضرت والا کی خدمت میں حاضر تھے، حضرت والا نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اٹھ جاؤ اور ہمیں صورت مت دکھاؤ اور نہ کسی کو بیعت کرو۔ دیکھا کیسی تنبیہ ہوئی، پھر فرمایا، اور کس لہجے سے حضرت نے فرمایا ہوگا، ہم لوگ سوچتے ہو میٹھا میٹھا لہجہ ہوگا، ہمارے سامنے سے اٹھ جاؤ اور ہمیں صورت مت دکھاؤ اور نہ کسی کو بیعت کرو۔ حضرت فرماتے تھے تنبیہ تو تنبیہ کے لہجے میں ہوگی، ورنہ پھر اس میں جان کہاں رہے گی، اس کی صورت بھی تنبیہ کی۔ مولانا تھا حضرت شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا ہم نے، ہمارے حضرت جلال آبادی قدس سرہ کی تنبیہ تو اور رنگ کی ہوتی تھی، اوہو حضرت کی تنبیہ چہرے مہرے کی کیفیت سے ہوتی تھی، حضرت جلال آبادی کی اچھا چہرہ ایسے، ڈر جاتے تھے لوگ، کانپنے لگتے تھے، ہلنے لگتے تھے اپنی جگہ سے، میں نے دیکھا۔ حضرت شاہ ہردوئی قدس سرہ کی تنبیہ تو شاہانہ ہوتی تھی، ہاں کیا پوچھو، دیکھ لیا میں نے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ پھر شاہ کے شاہ کی تنبیہ کیسے ہوگی، حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ بڑائی تو وہ کرے جس کا کمال ذاتی ہو، اور جب یہ نہیں تو بے جا ہی ہے، کمال ذاتی صرف ذات باری تعالیٰ کا، اس لیے کہ کمالات، اب یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ بیچارے یوں سوچیں کبھی دوسری دنیا کے الفاظ ہیں،
کمالات ظل اور پرتو ہیں، عکس ہیں وجود اور ذات کا. جس کا وجود جیسا اس کا کمال بھی ویسا. ذات باری تعالیٰ کا وجود ذاتی واجب الوجود ہے، واجب الوجود. ہاں، واجب، ممکن، ممتنع. یوں سوچتے ہوں گے یہ طلبہ کہ میں تو بھول گیا ہوں گا منطق، بس ہمارے استاد کو ہی پتا ہوگا، مولوی خورشید کو. ہاں، میں بھول گیا ہوں گا. ایسا نہیں ہے، سب نہیں بھولا، تھوڑا بہت بھول گیا ہوں. جیسا وجود، جیسی ذات، جیسا وجود ویسے ہی صفات. ذات باری تعالیٰ کا وجود ذاتی، کمالات بھی ذاتی، صفات بھی ذاتی. اور ذات باری تعالیٰ کے ماں سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کا وجود عرضی، اللہ کے دینے سے موجود ہیں. سب کمالات بھی عرضی، اوصاف و صفات بھی ان کے عرضی. ماں نانوتی قدس الروح کی تعبیر ہے یہ. ان کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں اب لوگ، اور نہ مدرسین کہتے پڑھنے کو. بس کیا کہتے ہیں، اب تم اس بات کو پھر پہنچا دو گے، کہتے ہیں ادب عربی پڑھو، قرآن پاک سمجھ میں آئے گا، حدیث شریف سمجھ میں آئے گی، کتابیں سمجھ میں آئیں گی. اور جس ادب کی وہ تلقین کر رہے ہیں اس سے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیث سمجھ میں آئے گی، نہ کوئی دین اور علم کی کتاب سمجھ میں آئے گی. ہاں، صحف و مجلات و جرائد، شہریہ، نصف شہریہ، یا لثلاثتی اشہر، یا لنصف سنہ و سنویہ، وہ تو بے شک سمجھ میں آئیں گے. اور ان میں علم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے جو ان کے مطالعے میں وقت ضائع کرے؟ جو بات کہنے کی ہے وہ کیا، منطق اور فلسفے کو صحیح طرح سمجھو اور اس کو ذریعہ بناؤ اپنے علماء دیوبند، علماء فرنگ محل، عسرے ولی اللہ کی کتب و کتابوں کے سمجھنے کا، تاکہ تمہیں قرآن پاک و حدیث شریف کے معارف و حقائق سمجھ میں آئے. شیطان آ جاتا ہے. صحابہ کرام نے کہاں پڑھی تھی منطق اور فلسفہ؟ اور صحابہ کرام نے ہدایہ اور بخاری کہاں پڑھی تھی؟ اس میں گویا کہ ایک مقدمہ چھپا ہوا ہے کہ اور جو چیز صحابہ کے لیے ضروری نہیں تھی وہ ہمارے لیے بھی ضروری نہیں. تو صحابہ کے لیے تو یہ جتنا تم نصاب پڑھ رہے ہو کچھ بھی ضروری نہیں تھا، تو چھوڑ دو پھر پڑھنا. یہی تو مقدمہ ہے اس میں. حضرت اقدس تھانوی قدس الروح ہوں یا ان جیسا تو پکڑ لے کہ اور یہ تو صغرا ہو گیا کہ صحابہ کرام نے منطق نہیں پڑھی تھی، کبرا لگائی ہو. اور جو صحابہ کرام نے نہ پڑھا ہو وہ بعد والوں کے لیے پڑھنا ضروری نہیں. اگر یہ نہیں لگاؤ گے تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ وَإِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ، نہیں لگا سکتے کبرا. صحابہ کرام نے بخاری شریف ہی کہاں پڑھی، مسلم شریف کہاں پڑھی، اور ہدایہ اور بیضاوی تھی کہاں، پڑھی کہاں؟ میں کیا کہوں، میرے بزرگ فرماتے تھے، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، اپنے برادر خرد و صغیر جو بعد میں علامہ شبیر احمد عثمانی ہوئے، بجا طور پر علامہ، واقعی علامہ، ان کے کمال علم کے تو حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس الروح بھی بڑے گرویدہ اور معتقد اور معترف. جب ترجمہ شیخ الہند پر حواشی کا کام نہیں ہو سکا کسی سے، علامہ نے کیا اور اتنی جلدی کیا. اور پھر دیکھو شیخ الاسلام مدنی قدس الروح نے کیسا اس کا اعتراف کیا ہے اور کیا لکھا ہے حضرت کے حواشی کے بارے میں. پہلے تو شیخ الاسلام لقب علامہ شبیر احمد عثمانی ہی کا تھا، اور شیخ الہند قدس الروح کے تلامذہ میں اختصاص انہی کو تھا. بعد میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس الروح کو وہ مقام حاصل ہوا. میں مقام گھٹانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب اب لوگ ان کو شیخ الاسلام کے لقب سے یہاں نہیں جانتے، ہندوستان میں، پاکستان میں جانتے ہیں. وہ وہاں کے شیخ الاسلام ہو گئے، شیخ الہند، شیخ الاسلام پاکستان، اور حضرت اقدس شیخ الاسلام مدنی قدس الروح تو دنیا کے شیخ الاسلام، ہند میں شیخ الاسلام مشہور ہوئے. علامہ شبیر احمد عثمانی ہی کو اپنا نمائندہ اور ترجمان بنا کر شیخ الہند قدس الروح بھیجا کرتے تھے. لکھا ہوا ہے سب.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بعد میں تو علامہ ہوئے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی قدس الروح ان سے فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے کہ ادب عربی پڑھو علم آئے گا؟ نہیں، میاں شبیر اگر عالم بننا ہے تو مولانا نانوتوی کی کتابیں دیکھا کرو، مولانا نانوتوی کی کتابیں پڑھا کرو۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ جانتے تھے، یہ گویا کتب نانوتوی کے مطالعے کو موقوف علیہ بتا رہے ہیں عالمیت کے لیے، عالم بننے کے لیے، اور اب لوگ ادب عربی کو موقوف علیہ بتاتے ہیں۔ ببین تفاوت رہ از کجا استاب کجا، کیا کہوں؟ فرمایا بڑائی تو وہ کرے جس کا کمال ذاتی ہو، اور جب یہ نہیں تو بے جا ہی ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے سامنے لوح و قلم کے علوم بھی ہیچ ہیں، اس لیے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، سارے علوم ہیں وہاں۔ آپ کی نسبت حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں کہ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہم بھیج رہے ہیں سب ختم کر دیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، ہم چاہیں تو بھی سلب کر لیں۔ ناز تو اس پر ہو جس کا کمال اپنے قبضے کا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کریں تو ہمیں کیا حق ہے ناز کا؟ اسی طرح استحقاق ثمرات کے ادعا کی حالت ہے۔ کیسے؟ لوگ سوچتے ہیں نا، اوہو 2 ہفتے ہو گئے تہجد پڑھ رہے، ابھی کچھ کرامت تو ظاہر ہوئی نہیں، 2 ہفتے ہو گئے دعا مانگ رہے، اب تک تو کچھ ملا نہیں، بس اتنی جلدی؟ جیسے فرض کیجئے کہ آج ہی آم کا درخت لگایا اور کہنے لگے کہ پھل نہیں آیا، آ جاتا آج ہی۔ اس سے صاف دعوی استحقاق ٹپکتا ہے۔ صاحب خدا تعالی سے نوکری کا معاملہ نہیں، جو استحقاق اجرت کا ہو، غلامی کا تعلق ہے، پھر دعوی استحقاق کیسا؟ ہمارے حضرت جلال آبادی قدس الروح کی بات یاد آ جاتی ہے، فرمایا کرتے تھے ایک تو غلام ایک تو نوکر ہوتا ہے ملازم، اس کے تو کام لگے بندھے ہوتے ہیں، ایک غلام ہوتا ہے اس کا کوئی کام لگا بندھا نہیں ہوتا۔ جو آقا نے فرمایا بہت اچھا، حضرت کے الفاظ سے بہت اچھا۔ مثلا آقا اگر اپنے غلام سے کہے کہ پانی پلاؤ، وہ کہے کہ کیا ملے گا، یعنی کیا دو گے؟ وہ بڑا نالائق غلام ہے، کیا دو گے؟ تو ملازم نہ کرو۔ ایک تکبر کی قسم یہ ہے کہ تواضع پر تکبر ہوتا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں، ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متواضع ہیں، دیکھو کیسے ہم پیچھے بیٹھ گئے، یہ ہماری تواضع ہے، ورنہ ہم تو آگے بیٹھنے کے لائق تھے۔ حضرت اقدس شیخ مولانا زکریا صاحب قدس الروح کا رسالہ ہے کبر کے اوپر، اسے پڑھو، سارے جزیات حضرت نے ایسے لکھ دیے کہ عقل حیران رہ جائے گی، کہ جو آدمی اپنے کو متواضع سمجھ رہا تھا حضرت نے تشخیص فرما دی کہ متکبر ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اپنے کو تندرست سمجھیں اور کہیں بڑے ماہر طبیب و حاذق طبیب کے یہاں چلے جائیں، یا مثلا کسی مشین میں ان کا کی جانچ ہو جائے، چیک اپ کہہ دوں، چیک اپ ہوگا کچھ لفظ، کیا ہوگا پتہ نہیں انگریزی، اور دیکھے تو وہاں تو بہت بیماریاں نکل آئی، کھڑے ہیں گردن جھکائے، اوہو پریشان۔ تو اسے پڑھو، کیا ہوا کہ پیچھے بیٹھ گیا میں، یہ میری تواضع ہے، ورنہ میں تو وہاں بیٹھنے کا قابل تھا، میں نیچے بیٹھ گیا، تواضع ہی تو ہے میری، ورنہ میں اسٹیج پہ بیٹھنے کے قابل تھا۔ اے تکبر ہے، اس لیے کہ تو نے اپنا مقام تو وہ سمجھانا دماغ میں، تو یہ تو تکبر ہے۔ ایک تکبر کی قسم یہ ہے کہ تواضع پر تکبر ہوتا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں، یہ ہمارے اوہو حضرت کیسے صاف گو تھے، دیکھ لو۔ اب یہاں کاتب نے پتہ نہیں بیچارے نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹی ہاں چھوڑ دی،
گاف واو اور واو بھی واو معروف، اس کا استحضار کرو، پھر ایک چھوٹی ہا، ہجے میں نے کر دیا رما تم کر لو، جیسے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کرتے تھے، کبھی کبھی لفظ ذرا ایسا ہی ہے، ہاں وہ کہتے تھے پا الف دال، ہجے میں نے کر دیا رما تم کر لو، ہنسایا کرتے تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے بس وہ ایسا ہوا کہ اس کا پا الف دال خارج ہو گیا، بولتے تھے ہاں حکیم اختر صاحب۔ ہاں اب حضرت ثانوی قدس الروح کا گوہ کا کیڑا ہاں چھوڑ دیا، ارے پڑھ کے نہ بتاؤں، اب حضرت اگر پڑھ کے بتائیں گے اور تلفظ کریں گے تو پھر ہمارا وقار، رات تو وقار پر گفتگو ہو رہی تھی، مولانا وقار صاحب کو تو دفن کر دو، ہاں ویسے کر دیا مظاہر العلوم میں تو بیچارے ان کا انتقال ہو گیا۔ گوہ کا کیڑا یہ سمجھے کہ میں گوہ کا کیڑا ہوں، یہ کون سی خوبی کی بات ہے ہی، میں کیا بات ہے، انسان میں میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے ہی نہیں، یہ کیا بات ہے۔ اس لحاظ سے ذات باری تعالیٰ کی عطا ہے، جو کچھ ہے تیرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بس بعض لوگوں پر اس نسبت کا ذاتی اور عارضی کا ایسا غلبہ ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ارے بھائی ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ذات باری تعالیٰ کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اور بعض لوگ جو اپنے کو کہہ دیتے ہیں نا کہ میں کچھ نہیں ہوں، ذات باری تعالیٰ پر نظر رکھتے ہوئے، اس کو ہمارے بزرگوں نے مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص مثال کے طور پر 10ویں سیڑھی پر کھڑا ہے، اب اگر وہ دیکھتا ہے نچلے والے کو دوسری اور تیسری سیڑھی پر، میں بہت اونچا ہوں، یہ تو بہت نیچے، میں ان سے بہت اوپر، نظر اٹھا کے دیکھا وہ 20ویں سیڑھی پر، اوہو، اور اٹھایا تو پھر ایک 50ویں سیڑھی پر، ایک 100 درجے کی سیڑھی پر، پھر 200 درجے کی سیڑھی پر، اور 500 درجے کی سیڑھی پر۔ 500 درجے والے سیڑھی پر نظر پڑ گئے تو کہا میں تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ کچھ تو ہے اسی اعتبار سے۔ حالانکہ یہ تو ایک بہت ہلکی سی مثال ہے، مخلوق اور انسان کا حال خالق و ذات باری تعالیٰ کے کمالات کے اعتبار سے اتنا بھی نہیں ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں، چه نسبت خاک را با عالم پاک، یہ ہے۔ تو اس لیے کہہ دیتے ہیں میں کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لحاظ سے میرے دوستوں نے، حضرت فرما رہے مولانا ثانوی قدس الروح، فتاوا کا نام فتاوا اشرفیہ رکھ دیا تھا، اب تو لوگ اپنے نام سے، اپنے فتاوا اپنے نام سے باندھے، بھائی بدزن تو مت ہونا، کوئی ناجائز تو نہیں ہے، شرحان کوئی ناجائز نہیں ہے، کبھی تم کہیں تطبیق و تفریح و تخریج کرنے لگو اور ذہن چلنے لگے، ہاں فتاوا اشرفیہ رکھ دیا تھا، اس سے بہت شرم معلوم ہوتی ہے، آخر امداد الفتاوا کا نام بدلا، شیخ کی طرف نسبت کرو، امداد الفتاوا اپنی طرف نہیں۔ میں اپنے ملفوظ اپنی رائے سے ضبط کرنا کیا معنی، نہیں پس میں نہیں، بس اب ادھر آئے، بس اپنے ملفوظ اپنی رائے سے ضبط کرنا کیا معنی، ادھر کو اب حضرت کا رخ ہوا، مرید کو چاہیے کہ اپنے واردات کو شیخ کے سامنے پیش کرے، جیسے اولاد کچھ کماوے وہ ماں باپ کے سامنے رکھ دے کہ یہ کمایا ہے، بس آگے حضرت کو سن فرماتے ہیں ان اعمال افعال کی بدولت احوال سلب ہو جاتے ہیں، احوال اللہ کی محبت معرفت کے، خوف و خشیت کے، اور تمکین و تمکن کے احوال، ایسی نفس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں اور حب جاہ وغیرہ کی چیزیں، عجب ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس وقت آدمی اپنے کو اچھا لگتا ہے اس وقت خدا کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے، حضرت کا پورا ملفوظ ہے یہ، حضرت اقدس ثانوی قدس الروح کا ایک اور موقع پر، کہ جب بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں ناپسند ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں ناپسند ہوتا ہے تو مولا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ کسی نے ہمارے حضرت جلال آبادی قدس الروح کو لکھا تھا، یا خود حضرت اقدس ثانوی قدس الروح کو لکھا تھا، حضرت سناتے تھے
ایک شخص نے لکھا کہ حضرت ایسی حالت ہے، ایسی حالت ہے، حضرت الحمدللہ ایسی حالت ہے، ایسی حالت ہے، مگر افسوس ابھی ویسی حالت نہیں ہوئی جیسی ہو جانی چاہیے تھی۔ اب اور کوئی ہوتے پیر، وظیف چی، نقل چی، تو کیا لکھتے؟ ہاں پیارے لگے رہو انشاءاللہ وہ حالت بھی ہو جائے گی۔ ہاں یہی لکھتے۔ حضرت تو سبحان اللہ مجدد ہیں، اور مقاصد نفس پر تو حضرت کی ایسی گہری نظر ہے کہ بعض بڑے علماء نے لکھ دیا کہ مقاصد نفس پر تو ایسی نظر بہت دور تک متقدمین کی بھی نظر نہیں آتی، بہت دور تک۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت کے انتقال پر لکھ دیا تھا، اور بہت سنبھل کر اور گویا رک کر لکھا۔ اور اب ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس دعوے کی لاج رکھ لے گا کہ امام غزالی سے، امام تھانوی قدس سرہ سے پیشتر یقیناً امام غزالی ہی کا مقام اونچا تھا، لیکن اختیاری غیر اختیاری کی تقسیم جو نہیں بن پڑی تھی اب تک متقدمین سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو امام تھانوی کا مقام امام غزالی سے کچھ سوا ہی نظر آتا ہے۔ لکھا ہے، چھپی ہوئے کتاب، کس کتاب کے نام سے چھپی ہے؟ معاصرین کے نام سے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے کچھ برابر والے، اس میں دیکھنا حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کے تعلق سے یہ بات لکھی۔ اور انہوں نے لکھی تو کیا لکھی، ابھی الحمدللہ ایک بہت بڑی بات یاد آ گئی، تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث مظاہر العلوم، ایک ثقہ راوی ہیں اہل علم، وہ انہوں نے مجھے سنایا، میں نے براہ راست نہیں سنا۔ فاقول حدثنی بہ من اثق، جی کیا آگے بھی روایت ہی پڑھوں؟ قال الشیخ، انہوں نے پوچھا کہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ اور امام ابن الجوزی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ پوچھ لیا۔ ابن جوزی بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ تو سب کتابوں کو ہاتھ نکالے ہوئے، حضرت تھانوی قدس سرہ کو خوب پڑھے ہوئے، فوراً برجستہ فرمایا۔ حضرت مولانا یونس صاحب کے الفاظ ہی بڑے پیارے، کہا بھائی ابن الجوزی کہاں لگے گا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، لگے گا، وہ کیا سمجھیں گے بیچارے، یہ پتہ نہیں کہاں لگے گا۔ حضرت مولانا یونس صاحب کی اردو بہت عمدہ تھی، لسان و زبان کے اعتبار سے وہ بولتے رہیں، کوئی ایک لفظ بھی زائد نہیں آتا تھا، لکھ لو مقالہ بن جائے، ایسی اردو بولتے تھے حضرت مولانا، بہت ماہر تھے۔ ان ادبا کو سب کو پڑھے ہوئے، کیا شبلی، کیا سید سلیمان ندوی، اور کیا سر سید، اور کیا کہتے ہیں غالب، اور کیا فلاں اور کیا فلاں۔ شعراء میں سے شعر پڑھ کے پوچھ لو فوراً بتا دے بھائی یہ تو میر کا معلوم ہوتا ہے، بھائی یہ تو غالب کا ہے، بھائی اقبال جھلک رہے ہیں، صاف کہتے ہیں۔ دو سطرے سنا کے پوچھ لو فوراً بتا دیتے تھے ان کے۔ لگے گا یعنی قریب، کہاں قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ ابن الجوزی کہاں لگے گا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، اب سمجھے باتیں لوگ، کہاں قریب لگے گا، یعنی کوئی حضرت تھانوی کا مقام اتنا اونچا ہے، یہ حضرت مولانا یونس صاحب نے فرمایا۔ تو اس لیے مولانا دریابادی نے اگر وہ کہہ ہی دیا تو مبالغہ مت سمجھنا۔ حضرت نے کیا لکھا؟ میں تو کہا پیر کیا لکھے گا، وظیف چی اور نقل چی لکھ دے گا، لگے رہو انشاءاللہ، یا کچھ پڑھنے کو لکھ دے گا، یہ پڑھا کرو۔ اب تو تصوف و سلوک پڑھنے ہی کا نام ہو گیا، حیرت ہے، حالانکہ کرنے نہ کرنے کا نام ہے، پڑھنے نہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اب یہ پیروں کا دور ہے، شیوخ کا دور نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، ومن وفقہ اللہ، ومن ہداہ اللہ، ومن عصمہ اللہ۔
ورنہ پیروں کا دور ہے واقعی اس وقت۔ حضرت نے کیا لکھا، اور جس دن تم نے اپنے متعلق یہ سمجھ لیا کہ جو حالت ہو جانی چاہیے تھی وہ ہو گئی، وہ ماتم کا دن ہوگا۔ اس لیے کہ عجب پیدا ہو گیا نا، عجب، خود پسندی۔ یہ اتنا فرق ہے پیر اور شیخ میں، جتنا امیر و فقیر میں، شاہ اور گدا میں، اتنا فرق ہے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی قدس الروح تو شیخ تھے، اوہو، کبھی کبھی فرما دیتے تھے پیروں نے بگاڑ دیا، بگڑے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، وظیفتی پیروں نے بگاڑ دیا۔ واقعی پیر ہونا اور بات ہے، شیخ ہونا اور بات ہے، صالح ہونا اور بات ہے، مصلح ہونا اور بات ہے، ہاں، اور بات کو نقل کرنے والا ہونا اور بات ہے، اور اس پر عمل کرنے والا ہونا اور بات ہے۔ وہ اور بات والا ہوگا یہیں کہیں، ہاں، کسی دوسرے کو سنا دینے والا ہونا اور بات ہے، اور سونا بنانے والا ہونا اور بات ہے۔ حضرت نے لکھ دیا، دیکھ لو۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ دن میں کتنی مرتبہ اس کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ بعد عصر حضرت والا نے اعلان فرمایا، مولانا تھانوی قدس الروح تھے، مروت اور انتظام دونوں جمع نہیں ہوتے۔ کتنوں نے سمجھا حضرت کو تو بد اخلاق کہا گیا، اور کیا نہیں کہا گیا، سارے تمغے دیے گئے، عوام نے کچھ اور تمغہ دیا، خواص نے کچھ اور۔ اب بعد عصر حضرت والا نے اعلان فرمایا کہ فلاں مولوی صاحب سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ اوہو، یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا، حضرت نے تو بات چیت کو منع فرما دیا۔ حدیث شریف میں تو یوں آیا ہے، ہاں، حضرت کو تو معلوم ہی نہیں وہ حدیث شریف، تمہیں ہی معلوم ہے۔ جیسے آج کل لوگ سوچتے ہیں امامہ باندھ لیں، ہاں بھائی باندھ رکھا ہے، اتارنا مت ابھی، ہاں انہوں نے باندھ رکھا ہے۔ کہا امام والی حدیث شاید نہیں پہنچی، پگڑی تو باندھتے ہی نہیں، اس سنت کا خلا ہے۔ اوہو، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا کہ وہ بھی جاوے۔ پھر فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات میں نے نہیں کی، بلکہ عین سنت کے موافق کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معاملہ ہے، ہاں، مولوی سعد والا نہیں، ہاں، ہنس رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ انہوں نے ضمیر کہاں لوٹا دی۔ وہ تو اللہ کا بندہ یوں کہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دے تو بہت سے عوام کو ہدایت ہو جائے گی، کہ اگر یہ بھی کہہ دیا کہ آج نہیں کل جاؤں گا تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حشر ہوگا۔ بھائی ہمارا کیا ہوگا پھر، ہمارا کیا ہوگا تمہارا؟ کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل جاؤں گا، اور اتنے ہمارے بزرگان دین، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو تو جمعیت علماء کے تعلق سے خط جو آیا تھا، وہ تفصیل کا موقع نہیں، دیر زیادہ ہو گئی، اس میں لکھنے والوں نے لکھ دیا تھا، مولانا محمد میاں صاحب وغیرہ، کسی نے لکھ دیا کہ بہیں ہما زہد و تقوی، کیا 80 سال پہلے کے سب مسلمانوں کی زندگی غیر شرعی نہیں گزری؟ حضرت شیخ نے لکھا، وہ تو تفصیل ہے، اس میں معارف شیخ ایک رسالہ ہے، اگر وہ مل جائے تو وصول کر لو، مولانا شاہد صاحب سے پوچھو، ویسے اسے ختم کر دیا گیا، اب چھپواتے نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے پوچھا تو مولانا کہنے لگے کہ وہ تو ہے نہیں، مل جائے تو لے لیجیے، اس میں وہ ساری سرگزشت ہے، مرتب انہوں نے کیا ہے مولانا شاہد صاحب نے، تو اس میں حضرت نے لکھوایا کہ اور یہ جو خط میں جملہ لکھا ہے اس میں ہمارے بزرگ بھی آ گئے پیش رہو، کیا ان کی زندگی غیر شرعی؟ ہم اس سے اپنی برات کرتے ہیں۔ تو بھائی 70 سال پہلے اور 80 سال پہلے تو نکلے نہیں لوگ، وہ بھی مانتے ہیں، تو سب ان کے ساتھ تو ان کا پھر کیا حشر ہوگا بھائی؟ ڈرنے کا مقام ہے، سمجھ ہی نہیں رہے بات۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی تم اسے ویسا ہی سمجھو جی،
حضرت فرما رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کیا تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جیسا کیا، اگر میں 50 دن تک بھی ایسا کروں تو بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ بس لوگ تو بہت جلدی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا۔ دیکھیے پھر ان مولوی صاحب نے حضرت والا کی خدمت میں معافی کی درخواست کی، مگر چونکہ بے ڈھنگے طور سے معافی چاہی گئی تھی، اس لیے اس پر حضرت والا نے یہ سزا تجویز فرمائی کہ بعد مغرب روزانہ اس مضمون کا اعلان کیا کیجیے۔ حضرت تھانوی تھے قدس سرہ، اعلان کمرہ بند کر کے دیواروں کے سامنے بعد مغرب وہاں سامنے، کیا صاحبو چونکہ میں فلاں قوم کا ہوں، یہ بھی کہلوایا حضرت نے، اس لیے کم حوصلگی کے سبب اپنے مربی کی عنایتوں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، جس کی وجہ سے سزا میں گرفتار ہوں، لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ تکبر سے بہت پرہیز کریں۔ اب کیا کہا جائے، بعض مرتبہ سزا ایسی مجمع کی معافی کی بھی دی جا سکتی ہے۔ میری طرف تو غلط منسوب کر دیا ایک اللہ کے بندے نے، حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا کہ سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی، لیکن مجھے متہم کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے میرے اساتذہ کی نظر میں جا کے دارالعلوم میں ایسا ویسا کہا۔ حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم مجھے رمضان المبارک میں جب ہم شعبان کے آخر میں جب عمرے کے لیے جا رہے تو ایئرپورٹ پر مل گئے، حضرت تشریف لے جا رہے تھے کناڈا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے حوالے سے کہ نہیں، کون کہہ رہا ہے، غلط کہتے ہیں، میں نے تو ان سے یہ کہا تھا، اور میں نے تو ان سے یہ کہا تھا، اور میں نے تو ان سے یہ کہا تھا، میں آپ کے متعلق کیسے کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، اتنے دنوں سے آپ سے تعلق ہے، بتائیے۔ اور یہاں بھی آ کر کے مدرسین سے بتا رہے ہیں اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے یا غلطی کو چھپانے کے لیے، اپنے جرم کو ہلکا کرنے کے لیے لوگ دوسروں کو متہم کر دیتے ہیں۔ یہاں تو حضرت کیا فرما رہے کہ یہ اعلان کرو، لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ تکبر سے بہت پرہیز کریں۔ پھر 2 روز کے بعد ظہر حضرت والا نے ان مولوی صاحب سے سب کو گفتگو کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ فرمایا کہ عن قریب اور معاملات بھی طے ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہ تو الگ الگ، یہ تو جو حکیم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، معافی مرحلہ بمرحلہ، اور پھر ایک معافی ہوتی ہے اور ایک انشراح ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جی بس آج تو یہی ایک ملفوظ سنانے میں بہت سی پک ڈنڈیوں پر بھی چلتے رہے تو بات طویل ہو گئی، عجب نہیں کہ 2:45 ہو گئے ہوں، ہیں 2:30 سے آگے پہنچ گئے نا۔ ارے کثر کا اعتبار نہیں ہوتا، کم حوصلہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے۔ سبحان، یہ بات کیا ہے، اس میں سبق کیا ہے؟ عجب خود پسندی اور کبر حب جاہ، ہاں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بڑی بلا ہے، یہ اسی نے تو کرایا یہ کام۔ آدمی کو تو اپنے کو مٹا کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے علماء دیوبند، اکابر و بزرگان دیوبند اسی شان کے تھے، سب کے اندر فنائیت ہے، رنگ الگ الگ ہے، فنائیت ہے، عبدیت ہے، تواضع ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان